آج معلوم ہوا ہے کہ جماعت اسلامی نے اپنے نئے امیر کا انتخاب کر لیا ہے جو 2029 تک ہوگا، اور وہ ہیں کوئی اور نہیں، حافظ نعیم صاحب کراچی والے۔ جماعت اسلامی کے امیر پر ہم کیوں بات کر رہے ہیں؟ یقینی طور پہ آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ ہی محسوس کریں گے کہ ہمارے لیے وہ اتنا اہم موضوع کیوں ہے۔ کراچی والے کیونکہ جماعت اسلامی سے ہمیشہ سے ایک تھوڑا سا رومانس رکھتے ہیں، اور یہ رومانس اس قسم کا ہے کہ جیسے ہمارے آباء و اجداد اپنے ہندوستان میں شہروں کی باتیں کرتے تھے کہ بڑا زبردست شہر تھا آگرہ، اور بڑا زبردست شہر تھا بجنور، بڑا زبردست شہر تھا بریلی، بدایوں، مظفر گڑھ، فلانا فلانا۔ اور جب ہمیں وہاں جانے کا موقع ملتا ہے اور ہم جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیوں ہماری امی یا ہمارے ابا اس شہر کی اتنی تعریف کر رہے تھے تو اتنا ٹوٹا پھوٹا ہے، اتنا پرانا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک وزرداری ہوتی ہے، پرانی چیزیں ہمیشہ یاد آتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی سے 70 کی دہائی میں کراچی کے لوگوں کا ایک معاشرہ رہا ہے، اور بہت زیادہ تو نہیں رہا ہے، جمعیت علماء پاکستان نے فوری طور پہ آ کے اس معاشرے کو توڑ دیا تھا، لیکن ابھی تک ہم اس کے ایک نفسیاتی سحر کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے جو طالب علم ہوتے تھے یا جو لیڈر ہوتے تھے یا اسٹوڈنٹ لیڈر، وہ بڑے اچھے ہوتے تھے، ایک عام تھا کتنے اچھے ہوتے ہیں نا جمعیت کے کارکن۔ تو ایکچولی وہ ایک امپریشن تھا ان کا خالی۔ یہ اور بات ہے کہ اس زمانے میں ایک تعلیم، کلچر لیول، انٹلیکچوئل لیول زیادہ اچھا تھا، تو اس زمانے میں جمعیت نے اچھے امیدوار اب سامنے لائے، خاص طور پہ کراچی یونیورسٹی کے انتخابات میں، جس میں اگر آپ دیکھیں عبد الملک مجاہد سے شروع ہوتا ہے۔ عبد الملک مجاہد تھے، اس کے بعد زاہد حسین بخاری تھے جو کہ بہت جماعت اسلامی میں آگے تک آئے، اب کہاں ہیں پتہ نہیں۔ اس کے بعد اور ان کی ٹیم آئی، پھر اس میں اپنے قیصر خان صاحب آئے جو ابھی بھی جماعت اسلامی سے منسلک ہیں۔ پھر ہمارے ان سے پہلے حسین خانی کافی چلے، حسین خانی سے پہلے محمود احمد اللہ والا بہت چلے، حسین خانی 2 دفعہ کراچی یونیورسٹی کا الیکشن جیتے۔ پھر محمود غزنوی آئے، ان کے بعد سیف الدین آخری دور کے اندر چلے، جو کہ جس کے بعد پھر وہاں طلبہ یونین بند ہو گئیں۔ حافظ سیف جو تھے وہ بہت زبردست جمعیت کے ناظم تھے، لیکن وہ جماعت اسلامی میں پھر بعد میں نظر نہیں آئے، زیادہ تر نظر نہیں آئے آپ کو، سوائے زاہد حسین بخاری کے۔ آپ کو حسین خانی بھی دکھائی دیے تو مسلم لیگ سے دکھائی دیے۔ خیر، تو نعیم الرحمن صاحب جو ہے یہ لوگ آئے انجینئرنگ یونیورسٹی کے تھرو، ایک طبقہ بعد میں جب یہ سیاست اسٹوڈنٹ سیاست ختم ہو گئی تھی تو جو لوگ پولیٹکس میں آئے وہ زیادہ تر انجینئرنگ یونیورسٹی سے آئے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ایک انہوں نے پاسبان بنائی تھی، اس کا بھی جو لیڈر تھا عثمان معظم شاید، یا مجھے پراپر نام یاد نہیں آ رہا، سوری، عثمان معظم کوئی اور بھی ہیں شاید، وہ ایم کیو کے ہیں۔ تو وہ بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے آئے تھے، این ای ڈی سے۔ حافظ نعیم کا بھی میں سنوں این ای ڈی سے آئے تھے، میرے دور سے یہ تقریباً 12 سال جونیئر مجھے لگ رہے ہیں اپنے سے۔ تو یہ ہم تو 80s کے تھے، تو یہ تو سنا ہے کہ 94 95 کے گریجویٹ ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ حافظ نعیم الرحمن ناظم بنے ہیں جماعت اسلامی کے حوالے سے، ہم ان کو مبارکباد تو دیتے ہیں، لیکن دیکھیں اس سے ایک بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس قیادت کا فقدان ہے، اور ان کے پاس اب ایک خاص لیول کے لوگ رہے ہی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ آج سے کافی پہلے جب میاں طفیل امیر ہوتے تھے، اس کے بعد شاید قاضی حسین احمد بنے، اس دور میں جماعت اسلامی کی ایک بہت موٹی لیئر ہوتی تھی، لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، جن میں بڑے بڑے نام ہوا کرتے تھے۔ اب مجھے اس میں سے کچھ نام یاد تو نہیں آ رہے، لیکن جیسے لاہور میں فرید صاحب ہوتے تھے، پھر اپنے لیاقت بلوچ تھے، پھر یہ سیاج الحق تھے، قاضی حسین احمد اس زمانے میں تھے، عنایت اللہ گجراتی تھے۔ کراچی کے اندر بھی ایک بڑی لائن تھی، منور حسین سے اوپر بھی ایک لائن تھی۔ ایک صاحب اور تھے پنجاب میں جنہوں نے پنجاب کا مقدمہ نام کی کتاب بھی، پنجاب کا مقدمہ تو حنیف رامے نے لکھی تھی، انہوں نے اسی قسم کی کتاب لکھی تھی پنجاب کے حوالے سے۔ تو ایک بڑی ایک لیئر تھی، وہ لیئر اب نہیں رہی ان کے پاس۔ ان کے پاس اگر آپ جماعت اسلامی پاکستان کے بڑے رہنماؤں کے ناموں پہ غور کریں تو آپ کے پاس لیاقت بلوچ اور سراج الحسن، اور اس کے بعد یہ مفتی اپنے حافظ صاحب نعیم صاحب کے علاوہ کوئی نام ہی آپ کے ذہن میں نہیں آتا۔ نعیم بھی ہم اس لیے یاد آتے ہیں کہ یہ کراچی میں ہیں۔ اب یہ امیر بنے ہیں، کوئکلی بن گئے ہیں، یعنی عام طور پہ جماعت اسلامی میں ایک نائب امیر کا عہدہ ہوتا ہے جو بہت دنوں تک چلتا ہے، اور وہ نائب امیر کے اندر وہ اتنے پختہ ہوتے جاتے ہیں کہ اس کے بعد اگر وہ امیر بن جاتے ہیں تو آپ کو بالکل ایک انوکھا پن محسوس نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی اس کی مثال ہے ہمارے کراچی کے ہی پروفیسر غفور احمد صاحب کی، جو شاید جماعت اسلامی کے سب سے طویل عرصے تک رہنے والے نائب امیر تھے، لیکن ان کو کبھی امارت نصیب اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ سیاسی طور پر انٹلیکچوئل تھے، ان کے اندر ذہن تھا، ان کے اندر آئیڈیاز تھے، وہ ان کے پاس ایک ویژن تھا، تو ان کو نہیں رکھا گیا۔ اس کے بدلے میں آپ نے دیکھا کہ کراچی کے منور حسن کو لا کے بٹھا دیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں ایک چھچورے
میں یہ ورڈ یوز کروں گا کیونکہ میں ان کے ساتھ رہا ہوا ہوں. 77 میں جب میں 17 سال کا تھا اس وقت سے میں ان کے ساتھ ساتھ رہا ہوں، ان کے ساتھ جلسوں میں جاتا رہا ہوں، ان کے ساتھ مسجدوں میں نماز پڑھتا رہا ہوں. ادارہ نور حق کے سامنے روڈ کراس کر کے جو اسلامیہ کالج کی طرف جو ایک مسجد ہے اس میں یہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور ہمیشہ ہم عصر اور مغرب میں ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. تو ان کے کردار، ان کی ایکٹیویٹی، ان کے اسٹائل کو میں جانتا ہوں. تو جب یہ امیر بنے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ یہ تو ایک مطلب جماعت اسلامی کے امیر کی معیار کو پورے نہیں کرتے. اب یہ اور بات ہے جماعت اسلامی کے لوگ ان کو رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ لگا دیا ہے. میرے حساب سے بیچارے کم عمری میں انتقال ہوا ان کا، مطلب ایک ابھی ان کو زندہ رہنا چاہیے تھا، ان سے پرانے زندہ ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. لیکن یہ کہ وہ بھی امیر کے لائق نہیں تھے. یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں جماعت اسلامی کے اوپر کتنے الزامات لگے، غلط سلط باتیں کرتے تھے، غلط انٹرویو دے دیتے، کہیں امام حسین کے مقابلے میں یزید کو حق پہ ثابت کر دیتے تھے، کہیں کچھ کہیں کچھ. تو کیا ہوا کہ وہ نہیں رہے. ایک ٹرم عام طور پہ ان کے دو ٹرمز ہر امیر پوری کر ہی لیتا ہے، لیکن یہ سراج الحق بھی پوری کر گئے لیکن وہ نہیں کر سکے. نعیم صاحب جو ہے اسی لیول کے آدمی ہیں. گو کہ میرے دوست لندن میں جو ہیں شمس صاحب جو سینئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نعیم صاحب کو وہی لے کے آئے جماعت اسلامی میں. ہو سکتا ہے اس دور کے اندر، ظاہر ہے کہ وہ لے کے آ سکتے ہیں ینگ لوگوں کو. تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا تعلق بھی اردو اسپیکنگ مہاجر گھرانے سے ہے، اور علی گڑھ سے ان کا تعلق ہے، جس پہ مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کا تعلق ہزارہ کے علاقے سے، پاکستانی اپنا کے پی کے ہزارہ سے. اردو ہزارہ والے ہمارے جب اردو بولنا شروع کرتے ہیں تو وہ بہترین اردو بولتے ہیں، ان کی پھر اردو پکڑ نہیں سکتے. لیکن بہرحال اس اردو کی مثال میں دے دوں کہ جیسے ہمارے مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں. میرے اپنے ایک دوست تھے اورنگزیب، جس کا تعلق باڑہ گلی سے تھا. وہ بالکل اردو ایسے بولتے تھے جیسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا. لیکن بہرحال اگر یہ کہہ رہے ہیں ہمارے شمس صاحب، تو میں مانتا ہوں کہ وہ ان کا تعلق علی گڑھ سے ہوگا، اردو اسپیکنگ ہوں گے. اور ان کا لیول جو ہے نعیم صاحب کا، وہ بالکل انہوں جماعت اسلامی نے رکھا تھا ڈاکٹر اطہر قریشی لیول کا. اطہر قریشی کون تھے؟ اطہر قریشی وہی جماعت اسلامی کے رومانس جب کراچی کے لوگ تھے اس دور کے. وہ تھے جو پروفیسر غفور کے ساتھ صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں 70 کے الیکشن میں کھڑے تھے، اور پروفیسر غفور صاحب جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار کو ہرا کے جیت گئے تھے. لیکن اطہر قریشی صاحب جمعیت علماء پاکستان کے امیدوار کو نہیں ہرا سکے تھے، اور یہ صوبائی اسمبلی میں ہار گئے تھے اطہر قریشی صاحب. لیکن اس کے بعد سے جماعت اسلامی کے بڑے فوکل پرسن رہے. اور جب 80s میں ایم کیو ایم آ گئی تو جماعت اسلامی نے ان کا کام صرف ایک لگا دیا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف بیان بازی، الطاف حسین کے خلاف بیان بازی، اور ان کا کام اور کچھ نہیں تھا. بعد میں ان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا، شہید کر دیا گیا 90s کے اندر. اور ان کے بیٹے جن سے میری ملاقات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جماعت اسلامی والوں کا ہی تھا، کیونکہ ان کا نظریات بدلنے لگے تھے. حافظ نعیم بھی جو ہیں تقریباً اسی طریقے سے استعمال ہوئے ہیں. جمعیت سے یہ ناظم رہے ہیں، جمعیت کے بعد یہ جماعت میں آئے ہیں، جماعت کے بعد یہ کیا رہے ہیں؟ زیادہ میرے خیال سے کراچی کے امیر رہے یا سندھ کے امیر رہیں. اگر سندھ کے بھی رہیں تو سندھ میں تو جماعت اسلامی نہ ہونے کے برابر ہے. تو کراچی کے اگر امیر رہیں تو وہی ایک سب سے بڑی پوسٹ ہے، کیونکہ جماعت اسلامی پورے پاکستان میں یا تو صوبہ سرحد میں کہیں ہوتی ہے یا تھوڑا سا کراچی میں ہوتی ہے. تو کراچی کے اندر لیکن ان کے جو رویے تھے، ان کی جو طرز سیاست تھی، وہ بالکل ڈاکٹر اطہر قریشی کی طرح تھی کہ ان کو صرف ایم کیو کے اوپر بولنے کے لیے لگا دیا گیا تھا، اور کوئی معقول بات یہ نہیں کرتے تھے سوائے غیر معقول باتوں کے. تو اس حساب سے ان کا کوئی ایسا تنتنا یا دبدبا یا ایسا ان کا کچھ وہ نہیں ہے کہ جن کے بارے میں لوگ کہیں کہ یہ واقعی بہت سینئر، بہت سلجھے ہوئے، بہت مدبر آدمی ہیں. ابھی حال ہی میں جو صوبہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد آپ سب لوگوں نے ٹی وی کے مختلف چینلوں پہ ان کی گردان سنی ہوگی کہ میئر تو ایم کیو جماعت اسلامی کا ہوگا، میئر تو جماعت کا ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، میئر تو جماعت کا ہوگا. وہ ایسی گردان لگائی اور اللہ نے ان کو ایسا دکھایا جس میں میرا بھی کوئی زور جو بھی ہم بھی کر سکے کرا کہ ان کو امیر نہیں، ان کو میئر نہیں بننا ہے، اور یہ میئر نہیں بن سکے. اور ظاہر ان کے ساتھ سیاسی ہاتھ ہو گیا، وہ تو ہوتا ہے. یہ ہاتھ تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں کہیں بتایا ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن میں یہ ہاتھ تو جماعت اسلامی خود اپنے لوگوں کے ساتھ کرتی رہی ہے. شاہ فیض الحسن لیاقت آباد حلقہ 161 اس کی مثال ہے کہ اپنے امیدوار کو انہوں نے مخالف امیدوار کو ووٹ دے کے جتوا دیا تھا. جماعت اسلامی سیاست تو وہ بھی کرتی ہے، تو اسی سیاست کا شکار یہ ہو گئے اور یہ میئر نہیں بن سکے. اس کے بعد جب یہ الیکشن لڑے، ابھی جو حال ہی میں الیکشن ہوئے، اور اس میں جو انہوں نے ایک عجیب و غریب کہانی کی کہ جی میں تو ہار گیا ہوں، حالانکہ ان کو جیتا ہوا ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. دیکھیں یہ ایک معاہدہ ہوا تھا. میں بار بار کہہ رہا تھا کہ کراچی کے اندر دیکھیں سیٹیں بٹی ہیں کراچی میں. وہ یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے ہمارا، لیکن کراچی میں سیٹیں بٹی، اور ان کو قومی اسمبلی کی سیٹ جہاں سے یہ کھڑے تھے منور حسن نارتھ آباد سے، وہاں سے ان کو دینے کا ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ سیٹ ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. لیکن جو ہماری جعلی ایم کیو ہے، جیسی بھی اس کی حیثیت ہے، لیکن اس نے کہا ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ہم جماعت اسلامی کو سیٹ لینے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ لانگ ٹرم میں دیکھ رہے تھے. کیونکہ بہرحال وہ سیٹیں تو مہاجر کمیونٹی کی سیٹیں ہیں نا، جو کہ اب بھلے وہ ایم کیو غدار کو کوئی مانتا نہیں ہے، لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ان کو پھر لانڈی سے صوبائی اسمبلی میں بھی کھڑے تھے، تو لانڈی بھینس کالونی سے ان کو جتوا دیا گیا، جماعت اسلامی کو بھی
جیتنا تھوڑی تھا، نہ انہیں نارتھ میں جیتنا تھا، نہ یہ یہاں جیتے، لیکن ان کو جتوا دیا گیا۔ تو یہاں اور یہ مان بھی گئے، بہت دنوں تک چپ بیٹھے رہے، اگر اتنے غیرت مند تھے تو جیسے ہی ان کے خلاف غلط نتیجہ آیا تھا یہ فوراً کھڑے ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ بعد میں جب ان کا بیان آیا کافی دنوں کے بعد، جب پی ٹی آئی نے شور مچایا تھا فارم 45 کا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، میں تو ہار گیا تھا۔ یہ بہت بڑی ایک مثال ہے، جماعت اسلامی ہاری ہوئی تھی، پچھلے 15-20 دن سے ہاری ہوئی تھی، یہ چپ بیٹھے تھے، تو میں ہار گیا ہوں اس لیے میں سیٹ چھوڑتا ہوں۔ وہیں پر ہم لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ کوئی دال میں کالا کچھ اور ہے، تو زمین آسمان کے خلابے ملانے والوں نے یہ لگایا کہ شاید ان کے خلاف کوئی پٹیشن آ رہی ہے، جو تو یہ الیکشن جو ہے یہ اس میں یہ ایکچولی ہارے تھے، تو یہ اس لیے پہلے انہوں نے سیٹ چھوڑ دی، حالانکہ وہ بات تو غلط تھی، کیونکہ الیکشن میں تو مطلب صحیح فیصلے تو کہیں ہوئے نہیں، وہاں تو سب ایسے ہی جتائے گئے ہیں۔ تو مسئلہ شاید یہی تھا کہ سراج الحسن کو اب یہ اگلے 5 سال رکھنا نہیں چاہ رہے تھے، جماعت اسلامی کی جو بھی اسٹیبلشمنٹ، جماعت اسلامی کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جماعت اسلامی کی اپنی جو مافیا ہے، تو اس کے بعد اب ان کے پاس لوگ نہیں تھے۔ مجھے نہیں یاد آ رہا کہ ان کے نائب امیر کون چلے تھے، کسی میرے بھائی کو پتا ہو تو براہ کرم کمنٹ میں لکھ کے مجھے بتائیں کہ ان کے کچھ پچھلے عرصوں سے نائب امیر 2-3 ہوتے ایک وقت میں ان کے امیر، تو ان کا کوئی نائب امیر چل رہا تھا؟ کیونکہ جو مقابلہ ہوا ہے، جو بھی ان کا خاموشی مقابلہ ہوا، جس کا ہمیں نہیں پتا کہ کس کو کتنے ووٹ ملے ہیں، مقابلہ تھا سراج الحسن میں، نعیم صاحب میں، اور لیاقت بلوچ میں۔ لیاقت بلوچ کو تو آپ چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو امیر بن ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے بھائی کا کیس ایک ایسا ہے جو کہ ان کے بھائی ایک ڈاکو تھے لاہور کے، پنجاب کے سعادت بلوچ، تو اس کی وجہ سے ان کا کیریکٹر کے اوپر ایک ہمیشہ ان کو ذرا فاصلے پہ رکھا جاتا ہے۔ سراج الحق جو ہے وہ تو ناکام ہو چکے تھے، تو لے دے کے انہی کو آنا تھا، تو ان کو لانے کی تیاری ہو چکی تھی، اس لیے ان کو شاید اس صوبائی سیٹ پہ ایک سچائی کا علم بردار ہونے کا وہ ان کو میڈل دینے کے چکر میں ان کو ہٹایا گیا تھا۔ تو کہانی اب سامنے آ گئی ہے۔ اب کیا جماعت اسلامی ان کے ساتھ کامیاب رہے گی؟ دیکھیں، بالکل کامیاب نہیں رہے گی۔ یہ بڑے شارٹ ٹیمپرمنٹ ہے ان کا، جو میرے دوست بتاتے ہیں، جو ہمارے جماعت اسلامی کے دوست ان کے ساتھ ہیں، وہ بتاتے ہیں غصہ ان کو جلدی آ جاتا ہے، بات نہیں کرتے زیادہ، ہاتھوں سے ہٹا کے، جیسے بالکل ایک، یعنی وہ بردباری ان کے اندر بالکل نہیں ہے، کہ اگر جماعت اسلامی کے پرانے لوگوں میں جن کو پتا ہو، پروفیسر غفور ہو، محمود اعظم فاروقی ہو، عثمان رمز ہوں، ایسے لوگ تھے کہ یہ بیچارے ان کے لیے بس یہ اچھے لوگ تھے، جن کی وجہ سے جماعت اسلامی کا آج تک کچھ نام ہے۔ اور یہ جو بعد میں ان کی ایک جنریشن آئی، خاص طور پہ قاضی حسین احمد نے آ کے اصل خراب کیا۔ قاضی حسین احمد نے، ویسے سراج الحق پہ الزام ڈالتے ہیں، لیکن یہ جو ٹی شرٹ پہ قاضی حسین احمد کی تصویر لگا کے ڈانس کرنے کا جو رواج نکالا تھا، یہ تو قاضی حسین احمد نے نکالا تھا نا۔ قاضی کا کھڑا، قاضی کی عدالت، قاضی کا جرگہ، قاضی کا چائے خانہ، قاضی کی کافی، تو یہ سب تو قاضی حسین احمد نے بگاڑا تھا، تو وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمن اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر یہ کراچی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوتے تو بھی میں تھوڑا بردبار ان کو مانتا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی سے جو بھی لوگ آگے سیاست میں آئے ہیں ان کے، وہ سارے چھچورے اور بد مزاج تھے، تو یہ بد مزاج بھی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی ایک اور قدم پیچھے ہو چکی ہے اپنے معیار سے، اور جماعت اسلامی پہ اب فاتحی پڑھی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس موضوع پہ بھی بات کرتے رہیں گے ہم کراچی والوں کو۔ جماعت اسلامی کا رومانس ابھی 20 سال اور رہے گا، الیکشن میں ان کو ہم ہروائیں گے، جیتنے تو دیں گے نہیں یہاں سے۔ ہاں، ہماری پارٹیاں بائیکاٹ کر دیں، کچھ ان کو بریک تھرو مل جائے تو وہ بات اور ہے، لیکن یہ کہ عزت دار کو وہ بھی قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو نعیم صاحب، فی الحال تو آپ کو ہم مبارکبادی دیتے ہیں۔ خدا حافظ۔